بعض مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی، یا بعض کے بقول بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر تہمت لگا کر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی، بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش ضرور کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و معانی کے اعتبار سے زیادہ مناسب اور موزوں قرار دیا ہے۔ آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام بولے، یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کو اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا، یوسف میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے۔ اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر اس طرح 7 سال ختم ہو گئے اور قحط کے سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے۔ فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے، بلکہ ان کے علاقے میں قحط شدید ہو گیا۔ تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے، چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے، لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا، اس سے زیادہ نہ دیتے، تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگا نہ بیچیں۔ اس لیے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں، انہیں ساتھ لے کر آؤ، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم جاسوس لگتے ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے، تم کتنے بھائی ہو، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے، تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی، انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں؟ آپ نے ان سے یہ بھی کہا، پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو،
کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں۔ انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں، اس لیے ان کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا؟ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اصرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ پس انہیں اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ ساتھ بھیج دیجئے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ انہوں نے مزید نصیحت کی، اور یعقوب نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ تم 11 نوجوان ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے، تمہیں نظر نہ لگ جائے، اور نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور یہ بسا اوقات انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ روانہ ہوئے۔